جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اکیلے تھے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو بھی اکیلے ہوں گے۔ درمیان والا جو ٹائم پیریڈ ہے ہماری زندگی کا، اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ زندگی میں بے شمار لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ، ہمارا واسطہ رہتا ہے، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تھوڑا واجبی سا رشتہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو شاید زندگی میں ہمیں ایک دو دفعہ ملے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی میں جو ہماری 30، 40، 50، 60 سالہ زندگی ہو، تو اس زندگی میں ہم بے شمار لوگوں سے تعلق اور واسطہ رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں پوری زندگی گزارنے اور ان تعلقات کو کس طریقے سے نبھانا ہے، اس کا طریقہ کار باقاعدہ سکھایا ہے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں ہر کام کے اندر اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اس کے اندر اجر و ثواب ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا، اس صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ کا مطلب ہے جوڑنا، رحمی کا مطلب ہے قریبی بلڈ ریلیٹڈ جو ذی رحم محارم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق استوار کرنا، اور اس رشتے کو مضبوط کرنا، اور اس رشتے کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے رہنا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس چیز کو کاٹتے ہیں جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر مقامات پر صلہ رحمی کی تعلیم ارشاد فرمائی، اس کے فوائد ارشاد فرمائے، اور قطع رحمی کے نقصانات ارشاد فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں جن کا بدلہ دنیا کے اندر فوراً مل جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرع الخیر ثوابا، باعتبار ثواب کے جلدی جو چیز ہمیں ملتی ہے، البر، بھلائی کرنا، احسان کرنا ہے، وصلۃ الرحم، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اسرع الشر عقوبتاً، عقوبت کے اعتبار سے یعنی سزا کے اعتبار سے جو چیز جلدی جس کا بدلہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ البغی، ظلم کرنا، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، رشتہ توڑنا ہے۔ تو صلہ رحمی وہ چیز ہے کہ جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو عطا فرمائے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ آج میں اور آپ اگر غور کریں تو ذی رحم محارم، جو بلڈ ریلیٹڈ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ماں، باپ، چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا، نانی، دادا، دادی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، یعنی یہ وہ گھریلو اور قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں ذی رحم محارم کہا جاتا ہے۔ خونی رشتہ دار جسے عام طور پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خونی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور ان سے قطع تعلق کرنا، ان سے رشتہ توڑنا حرام ہے۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر اگر ہم ایک سرسری نگاہ دوڑائیں تو جہاں بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، وہ ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بہت ساری قطع رحمی کی مثالیں ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں۔ لا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس میں قطع رحمی نہ ہو، ناراضگیاں نہ پالی جاتی ہوں، جہاں پر رشتے کو توڑا نہ جاتا ہو۔ ورنہ کسی کا سگا بھائی ناراض ہے، کسی کی سگی بہن ناراض ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے، کوئی اپنے چچا سے، تایا سے ناراض ہے، کسی کے ساتھ اس کے ماموں کی نہیں لگتی، عرصہ دراز سے اپنے پھوپھی کے گھر نہیں گیا، اور اگر
کریدا جائے، دیکھا جائے، وجہ تلاش کی جائے تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ دور کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جو خرافات اور جہالت کی جو مثالیں اس وقت قائم تھیں، بدقسمتی کے ساتھ آج وہ ہمارے اندر اود کر آئی ہیں۔ خاندانوں میں لڑائیاں، ناراضگیاں، اور یہ سال ہا سال تک چلتی ہیں۔ یعنی بہن ایک عرصہ دراز سے اپنے بھائی کا راہ دیکھ رہی ہے، لیکن بھائی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر جائے، اور اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میری بےزتی کی تھی، میری رسپیکٹ نہیں کی۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے اچھا کرے تو پھر تم بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی تم سے برا کرے پھر بھی اس کے جواب میں تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اگر کسی کی بیٹے کی شادی ہو ہمیں نہ پوچھے، بیٹے کی شادی بھی کارڈ نہ دے، ساری برادری جمع ہے، ہمیں پوچھے ہی نہیں ہے، ہم نہیں گئے، 10 سال بعد ہمارے بیٹے کی شادی آئے گی تو ہم اسے پوچھیں گے کیوں؟ اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ ہمیں آگے راضی نہیں کیا، لہذا بدلے کے طور پر ہم بھی ساری زندگی اس ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یعنی کتنی نفیس ترین تعلیمات ہیں ہمارے مذہب کی۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کسی اور مذہب کے اندر اتنی خوبصورت تعلیمات اور اتنی خوبصورت تربیت ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے کیا کرو؟ عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف۔ یار ایک سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، ایک پلیٹ میں کھا کے ہم بڑے ہوئے ہیں۔ بچپن میں ہماری لڑائیاں بھی ہوتی تھی تو وہ اس میں ایک محبت کا پہلو ہوتا تھا۔ کیا ہوا بڑے ہونے کے بعد ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا ادھر ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غرور، تکبر، حسد۔ اب ان میں سے ہر ایک مفصل بیان کا مطالبہ کرتا ہے، ہر ایک الگ ٹاپک ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے جو چیز ہمیں مارتی ہے نا وہ ہماری میں ہے۔ میں مجھے نہیں پوچھا تو میں پوچھوں گا، میرے گھر نہیں آئے تو میں جاؤں گا، میری عزت نہیں کی تو میں اس کی عزت کروں گا، میرے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تو میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوں گا۔ یعنی ہماری میں جو ہے یہ ہمارے راستے میں آڑ بن جاتی ہے اور زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور معاذ اللہ ایسی مثالیں اس معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سگا بھائی فوت ہو گئے، جنازے پہ نہیں جائیں گے اور اس کو اپنے لیے فخر محسوس کریں گے، کہتے ہیں ہم تو ایک دفعہ جب کسی سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ساری زندگی منہ نہیں کرتے۔ یعنی یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اس میں ہمیں اپنے لیے بڑائی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے منہ پھیر لیا اور بس میں ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھوں گا، اس میں ہمارے لیے بڑائی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ بلکہ اچھائی تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا بھی کیا تو ہم کیا کریں بدلے میں اس کے؟ یار بھائی ہے، جا کر سینے سے لگا لیں، کیا حرج ہے؟ بھائی ہے نا، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ 2 سال سے 4 سال سے 5 سال سے ہمارے ساتھ اس کا ملنا بیٹھنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کی بات چیت نہیں ہے، کبھی کوئی میسیجز کے ذریعے فون کے ذریعے ہماری کوئی کنورسیشن نہیں ہے، لیکن ہے تو بھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ناخنوں کے ساتھ جو وہ ہمارے زبان میں کیا مثال، یہ کھال جدا تو نہیں ہو سکتی، ہے تو بھائی ہے تو بہن ہے، یہ رشتے ختم تو نہیں ہو سکتے۔ ہمارے رشتوں کے اندر یہ بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ بھائی ہے، جا کر سینے سے لگا لیں، راضی کر لیں اس کو، نہیں پوچھا تو پھر بھی اس کے بھائی میرے سے ناراض ہو، کوئی نہیں یار، جو گزر گئے اس کو معاف کرو، ختم کرو بس۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صلہ رحمی کا درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے محبت، پیار یہ چھلکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بہترین اخلاق عطا فرمایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ہر شریعت کے اندر صلہ رحمی کو ضروری قرار دیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب کے سامنے ہیں، ان کو بلایا نہیں جا سکتا، اتنا نفیس کردار تھا۔ ایک خراسانی نیک آدمی تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، کعبے کا طواف کرتا تھا، مسجد حرام میں عبادت کرتا تھا۔ ایک شخص کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی،
سفر پر کہیں جانے لگا تو 10,000 دینار اس کے پاس تھے، اس نے کہا نیک آدمی ہے، اس کے پاس رکھواتا ہوں اور واپسی پہ اس سے لے لوں گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کو نقل کیا۔ سفر پر چلا گیا، واپس آیا کہ تو اس خراسانی نیک شخص کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے حرمین طیبین کے علماء سے مشورہ کیا کہ اب میں اس شخص سے اپنی امانت کیسے واپس کروں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کی روح چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں پر ہوتی ہے، تم جا کر زمزم کے کنویں پر اسے آواز دو، وہ تمہاری آواز کے جواب دے گا اور تم اس سے پوچھ لینا کہ میرے دینار کہاں رکھے ہیں۔ وہ شخص گیا چاہے زمزم پر 3 دن آوازیں دیتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بات بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ وہ بندہ بڑا پرہیزگار اور نیکوکار تھا، چاہیے یہ تھا کہ اس کی روح یہاں ہوتی، لیکن تم یمن میں ایک کنواں ہے جہاں پر گناہگاروں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر آواز دو۔ اس نے جا کر آواز دی تو آگے سے ایک نحیف سی آواز میں اسے جواب ملا۔ اس نے اپنے امانت کے بارے میں پوچھا، اس نے پتہ بتا دیا۔ اس نے کہا میں بڑا متعجب ہوں کہ تم بڑے نیک پرہیزگار، راتوں کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے تھے، لیکن گناہگار لوگوں کی روحیں جہاں پر ہوتی ہیں تمہاری روح یہاں پر ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بڑا نمازی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بڑا پرہیزگار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے حج اور عمرے کر رکھے تھے، لیکن میری ایک سگی بہن تھی جو اپاہج اور معذور تھی۔ زندگی کے اندر میں نے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا، میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، میں نے کبھی جا کر اس سے حال نہیں پوچھا تھا، میں نے کبھی جا کر اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی، کوئی 2 بول اس کی دل جوئی کی اس کے گھر میں جا کر اس کے پاس جا کر نہیں بولے تھے، میں نے اس سے تعلق توڑ رکھا تھا۔ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس عمل بد کے سبب اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب اس خراسانی نے اس شخص کو ایڈریس بتایا، پتہ بتایا، وہ اس کی بہن کے پاس گیا، بہن کو جا کر جب یہ بات بتائی تو وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سگے بہن بھائی سے قطع تعلق کر کے ہم بہت ہی نیک پرہیزگار ہیں، بہت نیک ہیں، ہمارا ظاہری حلیہ بھی بہت اچھا پرہیزگاروں والا ہے، نیک لوگوں والا ہے، ہم نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں، سگے جو رشتہ دار ہیں سے ہم نے قطع تعلق کر رکھا ہے، ہم ان کے گھر آتے جاتے نہیں ہیں، ہم ان سے ملتے نہیں ہیں، ہمارا ان سے تعلق رشتہ واسطہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے ختم کر رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قطع تعلق کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری عبادتیں ضائع نہ فرما دے کہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پورے خاندانوں کے اندر، اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک خاندان کی یہ کہانی ہے، آپ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو سگے رشتہ دار ناراض ہیں، آنا جانا ختم ہے، جبکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں احادیث مبارکہ انہوں نے روایت کی، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلہ رحمی پر مبنی اقوال اور احادیث لوگوں میں بیان کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے مجمع کے اندر کہا کہ تم میں جو کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی رشتہ توڑنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہے، وہ اٹھ کر ہماری مجلس سے چلا جائے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا نا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور وہ باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک پھپھی ہیں، یعنی میرے والد کی بہن ہیں، کچھ عرصے سے میری ان کے ساتھ شکر رنجی چل رہی ہے، میری ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو میں فوراً گیا اور جا کر اپنی پھپھی سے میں نے صلح کر لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع کے اندر میں نے باقاعدہ اعلان کر کے یہ اس وجہ سے کہا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی خاندان یا کسی مجمع میں ایک بھی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر نازل نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اچھا یہ ہے بڑا مشکل کام، یہ میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا یہ بڑا آسان ہے، لیکن جہاں پر ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، پچھلی ساری فلم ہمارے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے، یوں اچھا میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میرے ساتھ یوں کیا تھا، اچھا یہ مولانا صاحب کی بات سن کر ہم جا کر معافی مانگیں، ہم جا کر صلح کریں، میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، میرے ساتھ وہ ہوا ہے۔
یہ ہے کام بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں کو مارنا پڑتا ہے، اور میں جب بندہ مارتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنی میں کو ماریں، تکبر غرور کو ختم کریں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے شمع برستی ہیں۔ وہ کہنا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، اور مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، میں خود اپنی نظر کا حجاب خود بنا ہوا ہوں، مجھے وہ جلوہ کیسے نظر آئے؟ جب میں اپنے آپ کو آگے سے ہٹاؤں گا تو پھر مجھے کچھ نظر آئے گا۔ اور یہ میں ہے نا، یہ میں اس نے شیطان کو بھی آپ کو پتہ ہے برباد کیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی، اس وجہ سے میں بہتر ہوں۔ وہ ایک ہمارے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بڑا، بڑی پیاری بات کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ پھلاں دا تو عطر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دو قطرے ہم لگاتے ہیں تو ہم خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو عطر جو ہے قطروں کے حساب سے استعمال ہوتا ہے، کوئی بوتل نہیں اونڈیلنی پڑتی خوشبو کے لیے۔ کہ پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دا پھر کڈ دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ کہ اندر کی جو تیری بدبو ہے نا، اندر کی تیری، اگر تو عطر کے دریا میں اگر تو ڈبکیاں بھی لگائے گا تو وہ اندر کی تیری بدبو ختم۔ اندر کی بدبو کب ختم ہوگی؟ جب تو اپنے اندر سے میں کو نکال کر باہر پھینکے گا اور اپنے بھائی کو جا کر گلے سے لگا لے گا، ساری پچھلی کہانیاں بھول جائے گا، جو کچھ ہوا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کرے گا، اپنی میں کو ختم کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر وہ خوشبو پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق بنیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے اندر صفیں درست کرنا جو ہے یہ واجب ہے، جماعت کے وجوب میں سے ہے یہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان سچ کائنڈ آف سچویشن بیکاز آف کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں علماء نے اجازت دی ہے کہ ہم صفوں کے درمیان ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب صفوں کو سیدھا کرنے یا درست کرنے کا جو واجب تھا یا یہ جو ضروری کام تھا یہ بالکل ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بے شک ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن اپنی صفوں کو سیدھا کریں۔ آرمی کی صفیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ جو سویلین لوگ ہیں نا جو بڑی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آرمی کی صفوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، ان کی صفیں اتنی سی۔ یہ ڈسپلن کی الف بے ہے، صف سیدھی کرنا کیا ہے؟ ڈسپلن کی الف بے ہے۔ ہماری جب ڈسپلن ہم سمجھیں کہ ہمارا شروع ہوتا ہے نا تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اور یہ اب سے نہیں، یہ صحابہ کرام کے دور سے، نماز کے اندر 5 نمازوں میں ہمیں یہ ڈسپلن سکھایا جاتا ہے کہ ہم صفیں کیا کریں؟ سیدھی۔ ہماری صفوں میں نشان لگے ہوئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک کونے سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے۔ یہ ریڈ کلر کی جو پٹی لگی ہوئی ہے نا ہماری، اس ریڈ کلر کی پٹی جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہماری ایڑی ختم ہو، اس طرح ہم نے کھڑے ہونا ہے تاکہ ہماری صف بالکل سیدھی ہو۔ اب یہ وہ اس جگہ کی بات ہے کہ جہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جہاں لائنیں نہیں لگی ہوئی اور جہاں لائنیں نہیں لگی ہوتی وہاں پر صف کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی کس طرح کھڑا ہے کوئی کس طرح کھڑا ہے۔ ہمارے باہر کورٹ یارڈ کے اندر بھی نشانات لگائے گئے ہیں، نشانوں کے اوپر کھڑے، لیکن نیچے بیسمنٹ کے اندر بہت ساری جگہ بعض وقت خالی رہ جاتی ہے، لیکن لوگ باہر کھڑے ہیں، جہاں پر گاڑی کھڑی کی ہے اس کے قریب ہی جائے نماز بچھا کے تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اب صفوں والی بات سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مسجد کے اندر آئیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، باہر صحن میں، نیچے بیسمنٹ کے اندر صفیں جہاں جہاں تک جگہ خالی ہے، اور اسی طرح جب تک اگلی صف کونے تک مکمل نہ ہو جائے پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔
یعنی ہم ثواب کمانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں نا، ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کو اگر صحیح پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو بعض اوقات یہ ثواب کا عذاب بھی بن سکتا ہے۔ اپنی صفوں کو درست کیا کریں، ڈسٹنس کے ساتھ ہی ضرور کھڑے ہوں، ماسک پہن کر آئیں۔ ہر جمعے پہ ہم اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، احتیاط کریں ضرور، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ رش کے مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے جگہ کہ بہت بڑا ہمارے پاس کراؤڈ جمع ہوتا ہے۔ صفوں کو ہم نے درست بھی رکھنا ہے، سیدھا بھی رکھنا ہے، ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے، اور اپنی نمازوں کے جماعت کے وجوب جو ہیں ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور پراپر طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔